السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مولانا مفتی سمر عباس صاحب، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ معاشرے پر بولتے ہیں، ایسی چترول کرتے ہیں کہ بندہ ان کی تقریر کر کے عمل نہ کرے تو وہ کبھی نہیں کرتا۔ میں علماء کی قدر کرنے والا ہوں، میں ایک اہل حدیث طالب علم علماء کا۔ میں کسی کے عالم کو برا نہیں کہتا، کیونکہ مجھے اپنے علماء کی دستار عزیز ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جو ہے بعض اوقات بندہ اپنے والدین کو خود گالی دیتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، فدا کا ابی و امی، یہ بات ہم سمجھے نہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کے والدین کو گالی دے گا تو وہ پلٹ کے اس کے والدین کو گالی تو دے گا، گویا کہ اس نے دوسرے کے والدین کو گالی دے کر اپنے والدین کو گالی دلائی۔ سبب یہ بنا، اسی لیے گالی جو ہے جو دیتا ہے تو وہ اپنے والدین کو گالی دیتا ہے گویا کہ۔ تو اسی طرح اس حدیث کے پیش نظر میں اسی لیے نہیں کسی کو برا کہتا، کیونکہ میرے علماء میرے سروں کا تاج ہیں، مجھے ان کی دستار عزیز ہے۔ انہوں نے بیان فرمایا ہے کہ پرچی کسی نے دی کہ جی رفع الیدین کے بارے میں بتائیں، کہا ٹھیک ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ترمذی شریف میں رفع الیدین کرنے کی حدیثیں بھی ہیں اور نہ کرنے کی بھی ہیں، تو جہاں نہ کرنے کی ہیں وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تم شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح ہاتھ ہلاتے ہو، یعنی کہ رفع الیدین کرتے ہو۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکونت اختیار کیا کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کی دموں کی طرح آپ نے قرار دیا، اور پھر جو ہے اسی لیے ہم بھی نہیں کرتے۔ میں یہاں ایک ادنا سا طالب علم سوال کرتا ہوں کہ دین ہمارا مکہ مدینہ سے آیا، سمٹ کر قیامت تک کے لیے وہاں جائے گا۔ ہمارے مکہ مدینہ ہمارا دین کا مرکز ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبوی شریف میں امام کعبہ، امام مدینہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، تو اگر حدیث منسوخ ہے تو وہ منسوخ حدیث پہ کیسے عمل کر رہے ہیں؟ تو پھر ایک بندے نے سوال کیا کہ غوث پاک جناب سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اہل حدیث کہتے ہیں، غیر مقلد کہتے ہیں، وہ ہمارے تھے کیونکہ وہ رفع الیدین کرتے تھے۔ کہا کہ وہ کیوں کرتے تھے، میں آج آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ اس لیے کرتے تھے کہ وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے، جس کا وہ فرماتے ہیں انہی کی زبانی منو ان اسی طرح بتاؤں گا جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے۔ میں بڑھاؤں یا گھٹاؤں، کم کروں، اللہ پاک مجھے نہ بخشے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس امام کا
گلے میں پٹا ڈالتا ہے، سائیاں دا گلا سائیاں دا پٹا پایا ہے تو پھر سائیاں دی مناں گے نا اسی۔ جس امام کا پٹا پہنا ہے تو وہ اسی کی اتباع کریں گے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں کرتے تھے، قائل نہیں تھے، تو ہم بھی نہیں کرتے، تو وہ اسی لیے کرتے تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے۔ تو میں یہاں سوال کروں گا کہ مقلد بن کر حدیث پر عمل کر سکتا ہے، اور کسی امام کا مقلد نہ ہو، صرف مسلمان بن کر رفع الیدین کی حدیث پر عمل نہیں کر سکتا؟ مثال کے طور پر عیسائی کہتے ہیں کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے۔ ہم نہیں مانتے، بالکل مانتے ہیں۔ مانتے اس طرح نہیں جس طرح وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، مانتے تو ہم ہیں۔ اسی طرح ہم اماموں کو مانتے ہیں، لیکن اتباع صرف آقا نامدار حبیب کبریا حضرت محمد کریم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں۔ اگر عیسائی کا یہ جواز ٹھیک ہے تو پھر آپ کا بھی ٹھیک ہے۔ ہم اگر اماموں کو نہ مان کر، ہم سب اماموں کو مانتے ہیں، ادب ان کا سب کا کرتے ہیں، لیکن مانتے صرف نبی پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ وہ اسی لیے کرتے تھے۔ تو اللہ پاک ہمیں مشرقی تعصب سے بچائے۔ حدیثیں بھی بانٹی ہوئی ہیں کہ حدیثیں یہ مقلد کے لیے ہیں، یہ غیر مقلد کے لیے ہیں، اور یہ شافعی کے لیے ہیں، یہ مالکین کے لیے ہیں، یہ مالکی کرے گا، یہ حنبلی کرے گا، یہ شافعی کرے گا۔ حدیثیں بھی بانٹ بھی ہیں۔ ایک ان پڑھ آدمی، عامی شخص، وہ تجسس میں پڑ جاتا ہے کہ میں جاؤں تو کہاں جاؤں۔ اب اگلے دن کا واقعہ ہے، کسی بریلوی بندے کے ہاتھ پر کسی نے، بڑیچے نے، نان مسلم نے، مسلم نہیں تھا، ہندو تھا، اس نے کلمہ پڑھا۔ دیوبندیوں نے پکڑا، اہل حدیثوں نے پکڑا، شیعوں نے پکڑا، کہا کہ ہمارے والا مسلمان بن۔ انہوں نے کہا ہمارے والا مسلمان بن، انہوں نے کہا ہمارے والا مسلمان بن، ہم نبی کی آل کو ماننے والے ہیں، ہمارے پاس خالص دین ہے۔ اس نے اپنے بڑوں کے ساتھ بات کی، ہندوستان کا ٹکٹ کٹایا، ہمارے علاقے کا ہے، ٹکٹ کٹایا، جا پہنچا ہندوستان، وہاں سے فون کرتا ہے، بائے بائے، ہم پہنچ گئے اپنے ہندوستان، آباء و اجداد کے پاس، آپ جہاں ہیں خوش رہیں، ہم جہاں ہیں ہم خوش رہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک۔ اب کیا ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ میرے بھائیوں، اللہ سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک سمجھ عطا فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ پاک مسلک کی تعصب سے بالا تر ہو کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء میرے سروں کا تاج ہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ میں جناب مولانا مفتی سمر عباس صاحب کا قدردان ہوں، میں ادب کرنے والے میں سے ہوں، میں ان کی قدر کرتا ہوں، بہت پسند کرتا ہوں، ماشاءاللہ بہت ہی اچھا بیان فرماتے ہیں، متقی پرہیزگار انسان ہیں۔ شکل سے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیسا انسان ہے، لیکن ان کی زبان سخت اسی لیے ہے کہ ہمارے جب
حالات ایسے ہیں تو معاشرے پر بولتے ہیں تو پھر نستر تو چلتا ہے، نستر چلے گا تو اندر کا جو وہ غیر ہے وہ نکلے گا، تب بندے کی جو ہے پھوڑا پھنسی سے نکلے ہوا گند جب نکلے گا گند تو تب آرام آئے گا، ایسے تو نہیں ہے نا۔ تو ساری بیماریوں پر میٹھی دوائی نہیں کھلائی جاتی، ہماری بیماریاں جو ہیں صفرا جرکان ہیں تو پھر کڑویاں دوائی ہی ہمیں پلائی جائیں گی تب ہماری بیماری دور ہوگی، ورنہ ایسے نہیں ہو سکتی۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا سمر عباس صاحب کو، بہت انداز بیان ان کا اچھا ہے، اللہ پاک ان کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔